ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے، کیونکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو جلد سے جلد مل جائے گا۔ شاعری کسی ادیب کی پہچان یا اس کی فروخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ نہ جانے شاعری میں کون سا ایسی راز چھپا ہوا ہے جن کو لوگوں میں اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن کے ذکر سے ہی دلوں کو چین، فضاؤں میں سرور اور روح کو سکون آنے لگتا ہے۔ کسی شخصیت کے بارے میں وادی سوات کے جدید امجد صوفی بزرگ نے عبدالغفار نے کہا تھا کہ اگر نماز میں قرآن پاک کی جگہ کسی اور کی کلام پڑھنے کی اجازت ہوتی تو میں ان کی شاعری پڑھتا تھا، اور وہ صوفی باغی کوئی اور نہیں بلکہ پشتو کے عظیم شاعروں میں سے ایک رحمان بابا ہے۔ جی ہاں، رحمان بابا کا اصل نام عبدالرحمان ہے اور اس کی والد کا نام عبدالستار خان ہے۔ 1653 کو بادر کلی میں ایک بچہ پیدا ہوئے اور پشاور مغل سلطنت خیبر پختونخوا پشاور سے تعلق رکھنے والے ایک پشتون شاعر بن گیا۔ ان کا شمار پاکستان، افغانستان کے پشتونوں میں مقبول ترین شاعروں میں ہوتا ہے۔ عبدالرحمان بابا پشتو کی تاریخ کے سب سے بڑے شاعر بن جائے گا، اور عبدالرحمان صاحب کا کردار اور عظیم کرشمہ ساز تھی۔ بچپن ہی میں وہ پڑھائی کو پسند کرتا تھا اور ہمیشہ اچھی تعلیم حاصل کرنے میں کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس میں کچھ یوں بھی نہ ہوا کہ اس نے خود کو سکھانے کی کوشش میں بہت وقت اور کوششیں صرف کی۔ چھوٹی عمر میں انہوں نے شاعری پڑھنے کی شروع کر دیا اور اس کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے آس پاس ایک تحفہ تھا شاعری کا، جس کا اس نے اپنی زندگی کے بعد تک احساس نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا اس کے شک ہونے لگا کہ وہ کیا کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے وہ شاعری میں لکھ رہا ہے۔ اس کو کھویا ہوا محسوس اور اسی بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ لکھ رہا ہے وہ کسی کو لکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ اس پر خدا کے تحفے کے روحانی پہلو نے اسے سمجھا دیا کہ زندگی کے صحیح طریقے اور اس کے مذہب اسلام کے ذریعے ہے۔ تنہائی میں زندگی گزرتے ہوئے، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ جب اس نے خدا سے دعا کی تو کوئی اسے پریشان کرے۔ اس کے پاس جو تحفہ تھا وہ شاعری کے ذریعے خدا سے دعا کرنے کا ان کا ایک منفرد اور تحقیقی طریقہ تھا۔ وہ خدا کے لیے گہرا ہوا جذبات رکھتے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی شان میں بے شمار اشعار لکھی گئی ہے۔ اپنے مذہب کی تفہیم کے ذریعے اس نے شاندار نظمیں لکھی، جس کی وجہ سے وہ مختصر عرصے میں مشہور ہو گیا۔ افغانستان سے لے کر وسطی ایشیا تک، برصغیر میں پاک ہند تک لوگوں نے ان کے کام کی تعریفیں کی۔ مذہبی اسکالروں نے ان کے نظموں میں زندگی کی حقیقی مفہوم تلاش کیا۔ قومی اور سیاسی رہنماؤں نے ان کی شاعری کو آزادانہ بغاوتوں کے لیے استقبال کیا۔ موسیقاروں نے ان کی شاعری میں اپنے گانوں میں استعمال کیا۔ جلد ہی وہ ہر کسی کو اپنی کتاب چاہیے ہوئے، خواہ وہ سیاسی، مذہبی یا دیگر منفرد خواہشاتوں کے لیے ہوئے تھے۔ ان کے مقبولیت کی وجہ سے افغانیوں نے اسے ایک اس نامی بابا کے نام سے خطاب کر دیا۔ رحمان بابا نے اپنی شاعری میں مجموعے میں سے 2 کتابیں شائع کی جو پوری افغان قوم میں تقسیم کی گئی۔ جلد ہی ان کے کام نئے شاعروں کے لیے نمونہ بن گیا، اور ان کے نتیجے میں بہت سے لوگوں نے اس کا طریقہ اور اس کی سماعت سیکھنا شروع کر دیا۔ افغانستان کے بانی احمد شاہ بابا نے اپنے مکتوب شاعری کے طلب علماء سے دی کہ شیکسپیئر نے ذکر کیا ہے کہ فلسفی شاعر اور دیوانی لوگ ایک فطرت کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص صرف کوشش کرنے سے ان میں سے ایک نہیں بن سکتا ہے، لیکن
وہ اسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور اس کے پاس اپنی زندگی کے فطرت کے مطابق جینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ رحمان بابا کی شاعری پر نظمیں ڈالنے کے بعد اس کے نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ عظیم شاعر پیدا ہوا تھا اور اپنے ساتھ ہمیشہ کی زندگی کے سے شاعری کا تحفہ لے کر آیا تھا۔ قارئین اس کی شاعری کی کو اور وہ اسی وقت تک نہیں سمجھے گا جب تک وہ یہ محسوس نہ کرے کہ یہ جو کچھ ان کا پڑھنا ہے اور ان کے اپنے خیالات ہیں یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے، لیکن شاعری کا مطلب کبھی بھی آسان نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی رحمان بابا کی کتاب کھولتے ہیں تو انہیں فوراً احساس ہوتا ہے کہ اس کا دل میں ان سے بول رہا ہے کہ ایک قاری سوچ سکتا ہے کہ 400 سال سے زیادہ پہلے لکھی گئی کتاب میں آج کے احساسات اور خیالات کیسے ہوگا۔ یوں تو لگتا ہے جیسے رحمان بابا کی کتاب آج کے ادیب کی ضرورت کے لیے لکھی گئی ہے، اور کوئی یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ رحمان بابا نے مشکل اشعار ایسے منفرد انداز میں لکھی گئی کہ ان کے بھی معنی کو فوراً سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جامعہ مضمون کو ایک علماء عادی کی اصطلاح میں ڈالا ہے۔ رحمان بابا افغانیوں اور افغانیوں کے ذریعے پوری دنیا کے خدا کی محبت اور عظمت کے ذریعے زندگی میں حقیقی معنی سیکھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے انسان کی لالچ اور شرارت کے خلاف جنگی کی اور اپنے بیشتر نظموں میں ان کی شیطانی عبادت کی فوری وضاحت کی۔ لوپری نے اپنی کتاب افغانستان میں رحمان بابا اسٹیچنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ رحمان بابا ایک صوفی جنگجو تھے، لیکن ان کا تصوف سے پیدا ہوا تھا وہ پشتون ثقافتوں کو جوہر کو بھی چھوتا ہے، جو خوشحال خان خٹک کی طرح متبرک اور شدید جنگجو نہیں ہے۔ رحمان بابا نے مسلسل شو کو کیا اور زمینی بنیاد پر فخر کیا گیا۔